پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ آپ کا نمائندہ ہارون عباسی پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے سے اچھی اور اعلیٰ روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی پیسہ کمانے کے چکر میں ہے۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ آ جائے، بہت اختیارات آ جائیں اور ہم سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت محدود تعداد میں ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ آج ہمارے پروگرام کو جس شخصیت نے رونق بخشی ہے وہ ہیں محترمہ بشریٰ علی صاحبہ۔ بشریٰ علی صاحبہ جو ہیں وہ بہت تعلیم یافتہ ہیں، باشعور ہیں اور بڑی نفیس شخصیت ہیں۔ بشریٰ، آپ پہلے تو ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور آپ کا ایجوکیشن کا، آپ کا کیریئر کیا تھا پورا ایجوکیشن کا، تعلیم کا؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج۔ بیسکلی میں نے کیا ہوا ہے بینکنگ، ماسٹرز ان بینکنگ فرام پنجاب یونیورسٹی۔ اس کے بعد میں نے 2 ایئرس ڈپلومہ کیا ہے فیشن ڈیزائننگ میں اسٹیپ انسٹیٹیوٹ سے، اور پھر ریسنٹلی میں نے اپنا جو ہے MBA کمپلیٹ کیا ہے، جو کہ مارکیٹنگ کا مجھے بہت تھا، تو اس میں نے دوبارہ MBA اس کو کیا اور میں نے اس کو ٹاپ پوزیشن میری جو ہے کلاس میں اس میں آئی ہے، ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے۔ اچھا بشریٰ، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی یہ ساری پروفیشنل تعلیم ہے۔ لوگ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو MBA کر لیں فائنانس میں یا جس میں آپ نے بھی کیا ہے کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلے جائیں اور سب کچھ۔ تو آپ نے یہ سوشل کا جو کام، جو آپ نے سماجی بہبود کا کام، یہ آپ کے دل میں کیسے خیال پیدا ہوا؟ میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا ایز اے بینکر۔ جب میں نے MBA کمپلیٹ کیا تو میں نے ایز اے بینکر سٹارٹ کیا اپنا کریئر، لیکن جب میری جاب چل رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی اس میں میں کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر رہی، کسی کی لائف میں کوئی اچھا نہیں کر رہی اور کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے اس میں، روز آنا وہی کام۔ تو وہاں پہ میں نے پھر سوچا کہ میں اس کو ڈسکنٹینیو کرتی ہوں اور مجھے ایسا کوئی کام کرنا ہے، کیونکہ میرے اندر کا جو ہر کسی کے لائف کا ایک پرپز ہوتا ہے، زندگی کا ایک گول ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوگا، سب کا ہوتا ہے۔ تو میرا پرپز تھا کہ میں انوائرمنٹ اور جو ہیومینٹی ہے اس کو سرو کروں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے فیشن ڈیزائننگ کا 2 سال کا ڈپلومہ کیا اور پھر MBA دوبارہ مارکیٹنگ میں کیا، اور پھر میں اپنا بزنس جو ہے وہ بازیاب کا وہ سیٹ اپ کیا، جس میں ہم لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں اور انوائرمنٹ کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے بشریٰ کہ اس وقت ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ڈسیبلز ہیں، خاص طور پہ جو ٹرانسجینڈر ہیں، تو ان کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑا ایمبیرس فیل کرتے ہیں اور نارملی ان کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، یا وہ جو خواجہ سراؤں کا جو گرو ہوتے ہیں اس کے حوالے ایک رات کی تاریکی میں دے آتے ہیں، شرمندگی بڑی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ ان کے لیے کام کر رہی ہیں بنیادی طور پہ؟ بالکل، میں انہی کے لیے کرتی ہوں جو ٹرانسجینڈرز ہیں، خواجہ سرا ہیں۔ یہ ہماری جو ریکارڈ میں ہے کہ 2% آف دا پاپولیشن جو ہے ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے وہ ٹرانسجینڈرز ہیں۔ بٹ میں نے جب یہ ریسرچ کر رہی تھی، میں نے یہ کام کرنا تھا، میں گئی ان سے ملی، بات کی، تو مجھے پتہ چلا یہ 2% تو بہت تھوڑی سی ہے، یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ اپنی فیملی پریشر کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کراتے، ان کی فیملیز انہیں پسند نہیں کرتی، یا ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے سوسائڈ کرتے ہیں یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی رسپیکٹیبل جابس نہیں دیتے اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تو میں نے خود بھی وٹنس کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ جب کام کر رہی ہوں یا ان کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو لوگ آوازیں کستے ہیں ان کو، مطلب کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمیں ایک نارمل زندگی ملی ہے، ہمیں حق ہے کہ ہم جی سکتے ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں جی سکتے؟ دوسرا میں کرتی ہوں ڈیزرونگ فیمیلز جو ہیں، جو کہ خواتین ہیں، ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا سیکٹر اب ریسنٹلی اناؤنس ہے، 52% جو ہے وہ خواتین ہیں، اور ان میں بھی ویسی جو کہ ڈیزرونگ ہوتی ہیں، جو کہ ڈسیبل ہوتی ہیں، اسپیشلی ایبل کہتے ہیں ہم ان کو، اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں، ان کو ان کے پاس اسکلز ہوتے ہیں بٹ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی۔ تو میں ایسے سب لوگوں کو اپنے ایک امبریلا، ایک چھتری کے نیچے لے کر آنا چاہتی ہوں کہ جن کے پاس اسکلز بھی ہیں اور ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی۔
میں ان کے لیے کام کرتی ہوں. تو آپ ان کو کوئی دستکاری وغیرہ سکھاتی ہیں, کوئی آپ ان کو ہینڈی کرافٹس وغیرہ کیا سکھاتی ہیں آپ ان کو؟ ان کو ہم اسٹچنگ کی جو اسکلس ہیں وہ بیسک کرواتی ہوں میں, اور وہ ٹرین کرواتی ہوں کسی انسٹیٹیوٹ سے. وہاں سے ان کو 15-20 دن کی ٹریننگ مل جاتی ہے. وہ پھر ہمارے پروڈکشن ہاؤس میں آ جاتے ہیں وہاں سے, اور پروڈکشن ہاؤس میں آ کے پھر ان کو ایک تو ان کی ٹریننگ تو آن گون چل ہی رہی ہوتی ہے کہ لوگ والنٹیئر بھی کرتے ہیں, آتے ہیں, سکھاتے ہیں, ڈفرینٹ لوگ آ کے ڈیزائنرز آ کے سکھاتے ہیں, اور ان کو امپلائی بھی کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ ٹریننگ کر کے آپ نے چھوڑ دیا ان کو امپلائمنٹ بھی دیتی ہوں تاکہ ان کو ایک روزگار مل سکے. اچھا, یعنی باعزت روزگار مل سکے. بالکل. تو یہ ٹریننگ نارملی کتنے ٹائم کی ہو, کتنا پیریڈ لگتا ہے اس میں یہ تو ٹریننگ تو آپ کہتے ہیں لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, لیکن جو میرے پاس میرا ایکسپیرینس ہے, جو میرے پاس آئے تھے یہ جتنے بھی, ان کو اسٹیچنگ کی ABC بھی نہیں آتی تھی جب میں نے اسٹارٹ کیا. اچھا. اور وہ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا ان کو سمجھانا کرنا کہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے تھرو بھی آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں اور رسپیکٹیبل وے میں کما سکتے ہیں. تو وہاں سے ان کو ہم اسٹچنگ کے اسکلس سکھاتے ہیں, اور پھر اس کی کا پروسیس یہ ہے کہ ہم نئی سے نئی چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے اسٹارٹ بیگ سے کیا, پھر ڈائریز آ گئیں, پھر لیپ ٹاپ بیگز آ گئے, تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایک تو باہر سے بھی ٹریننگس لیتے ہیں, ایک خود ہم اپنی جو ہے یوٹیوب یا ڈفرینٹ چیز کو دیکھ لیا اس کو بنانا کیسے, تو وہ ہم کر لیتے ہیں. اور یہ خود بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ یہ ایک آپ ویڈیو دکھا دو ٹیوٹوریل تو یہ سیکھ جاتے ہیں, ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے. اچھا, یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جو بیگس رکھے ہوئے ہیں اس میں یہ مختلف ٹکڑے ہیں مطلب کپڑوں کے, تو یہ کیسے آپ کہاں سے حاصل کرتی ہیں, اور کیا یہ ویسٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ جی, بازیافت ہے میرے وینچر کا نام, جس کا مطلب ہے ریسائیکل ری برتھ. یہ اردو پرشین ورڈ ہے. اچھا. اور اس میں ہم 2 پرابلمس کو کیٹر کرتے ہیں. ایک ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا انڈر پریولیج کمیونٹیز جو کہ ٹرانسجینڈرز ہیں اور ڈیزرونگ فیمیلز, ان کو ہم جابس پرووائڈ کرتے ہیں, اسکلس دیتے ہیں. دوسرا جو اہم ہے وہ ہم ٹیکسٹائل کا ویسٹ یوز کرتے ہیں. پوری دنیا میں 8 بلین جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ویسٹ جو پروڈیوس ہوتا ہے, پاکستان میں 60 ملین پروڈیوس ہوتا ہے. اور اگر یہ ویسٹ ہم یوز نہیں کرتے, یہ لینڈ فل کیا جاتا ہے, یہ برن کیا جاتا ہے, جو آپ کی صحت کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, جیسے اسموگ آج ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں کتنی بیماریاں اسموگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ساری اس وجہ سے. تو ہم اس مٹیریل کو کلیکٹ کرتے ہیں اور ان سے یہ چیزیں, ساری خوبصورت چیزیں ہیں, یہ بنتی ہیں اور بہت اچھی اور مطلب نئی ہاں اس میں کر سکتے ہیں آپ. دیکھ رہا ہوں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو لوگ ہنس رہے تھے میرے پہ کہ یہ کیا آپ پیسوں اس کو جوڑ کے, آپ گند کو جوڑ کے, اس کو جو ویسٹ ہے اس کو جوڑ کے کر رہی ہیں, لیکن جب بن گیا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. اچھا, جو آپ کے پاس ٹرانسجینڈر خاص طور پہ آتے ہیں تو ان کے کیا نفسیاتی پرابلمس بہت ہوتے ہوں گے, کیا ہوتے ہیں, مطلب کیا سوچتے ہیں وہ لائف میں؟ اچھا, یہ ہے کہ آپ خود ایک سوچیں کہ آپ کے اندر 2 روح ہیں, ایک مرد ہے, ایک عورت ہے, اور ان کی باڈی مرد والی, روح ان کے اندر عورتوں والی, تو ان کے اندر کتنی پرابلمس خود سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو بتا ہی نہیں سکتے, ان کی آئیڈینٹی ہی نہیں کوئی, وہ سمجھا ہی نہیں سکتے وہ کیا ہیں. پھر ان کے فیملیز ان کو بہت پریشر کرتی ہیں کہ آپ نے اسی حلیے میں رہنا ہے, آپ نے لوگوں کو نہیں پتہ لگنے دینا ہے, یا ان کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر مائنڈ ان کا جو ہے نا فرسٹریٹڈ بہت ہو جاتے ہیں, ان میں غصہ بہت ہوتا ہے, اور وہ باہر اسی وجہ سے وہ گھروں سے بھی باہر نکل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ راستوں میں, گھروں میں چلے جاتے ہیں, یا کوئی بیگنگس وغیرہ میں, یا اور کہیں نکل جاتے ہیں جہاں پہ ان کو نہیں جانا. اگر یہی ان کو بچپن سے پیار سے محبت سے رکھا جائے تو یہ بہت ساری چیزیں نہیں مطلب ہم روک سکتے ہیں. کس ایج تک کے ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس؟ ہم نے اخوت کے ساتھ کولیبریشن کی ہے, فاؤنٹین ہاؤس میں ہمارا پروڈکشن ہاؤس ہے, تو اخوت کام کرتی ہے وہاں پر 40 سے اوپر والے, اور میں کرتی ہوں جو 40 سے نیچے ہیں, جو 30 جو ینگ ہیں, کیونکہ ینگ جو ہوتے ہیں ان میں ایک پیشن بھی ہوتا ہے, ایک سیکھنے کا, ایک آگے بڑھنے کا, تو میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو جو فاؤنٹین ہاؤس ہے اس کے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ ان کو بھی کچھ ٹریننگ دیتی ہیں وہاں کے؟ ہاں, وہ کچھ اگر وہ کہیں کہ وہاں پر بھی, کیونکہ ریہیب سینٹر ہے, تو ٹریننگس کا مجھے ہوتا ہے کہ جو بھی سیکھنا چاہے ضرور آئے میرے پاس, میں اس کو سکھا سکتی ہوں. یہ ایک ایسی چیز ہے, ہمارے پاس ایک جگہ ہے ملی ہوئی ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور جس کو ضرورت ہے اور وہ ایک رسپیکٹیبل وے میں کمانا چاہتا ہے تو وہ آپ ہمارے پاس آئے, ہم اس کو سارے اسکل سکھائیں گے اور کریں گے. تو یہ جو آپ چیزیں بناتی ہیں تو اس کی کوئی ایگزیبیشن وغیرہ بھی ہوتی ہے, یا اس کو کوئی سیل کرنے کا بھی کوئی پروسیس ہے؟
ہاں جی، اس کا ہمارا ماڈل اس طرح ہے کہ ہم پہلے ٹیکسٹائل کا ویسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم پروڈکشن ہاؤس میں بھیجتے ہیں، وہاں پر ڈیزائن ہوتا ہے، اور یہی جو سارے ٹرانسجینڈرز ہیں اور انڈر پریولیج فیمیلز ہیں ڈیزرونگ، وہ بناتی ہیں اس کو، آرٹیزنس ہیں میرے پاس، اور وہ پھر اس کو بناتے ہیں، پھر ہم ڈفرینٹ چینلز میں دیتے ہیں، آن لائن اور آف لائن۔ آن لائن پہ ہمارے ٹی سی ایس کے ساتھ کولیبریشن ہے، ہماری بیونڈ ایز کے ساتھ، اس طرح ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کولیبریشن ہے، وہ اپنے پاس جگہ بھی دیتے ہیں ہمیں رکھنے کے لیے، اور آف لائن ہم ایگزیبیشنس کرتے ہیں، تو وہ اس طرح ہم سیل کو جنریٹ کرتے ہیں اپنی۔ تو یہ مشین سے کام ہوتا ہے سارا، یہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے؟ یہ کمبینیشن ہے، مشین اور جیسے یہ بیگ ہے جی، یہ آپ دیکھیں اس پہ ہاتھ کا بھی کام ہے اور مشین کا بھی کام ہے اور پینٹ کا بھی کام ہے۔ اچھا، تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے تین چیزوں کا، کہ اس کو خوبصورت چیز کو بنانا کیسے، ہم نے ویسٹ کو بھی یوز کرنا ہے اور اس کو پیارا بھی بنانا ہے۔ تو یہ ڈیزائننگ جو ہے، یہ جو کلر کمبینیشن ہے سارا کچھ، یہ آپ ڈیسائیڈ کرتی ہیں یا ان کو بھی اتنا وہ ہو جاتا ہے تجربہ کہ وہ خود بھی کوئی سجیشن دے سکتے؟ وہی میں پہلے تو میں ہی کرتی تھی، میں نے آپ کو بتایا میں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، تو اس سے مجھے کافی ہیلپ ہوئی، لیکن ماشاءاللہ اللہ میاں جب ایک چیز لے لیتا ہے نا تو وہ مجھے لگتا ہے اور چیزیں پورا مکمل انسان کو وہ مکمل ہی بناتا ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکمل نہیں ہے جی انسان، بالکل۔ تو وہ اتنی ان میں صلاحیت ہے، کلرز کمبینیشن سارے، کہ وہ خود ہی بھی بتاتے ہیں۔ زیادہ تر ڈیزائنس میں ان پہ پھر چھوڑتی ہوں، آپ بتائیں کہ کس طرح کے کلر کون سے، تو وہ مجھے رائے بھی دیتے ہیں کہ یہ والا کلر یہ نہیں اچھا لگے گا، اور وہ صحیح بھی نکلتی ہے کئی دفعہ بات ان کی۔ اچھا، تو اس کے علاوہ کیا بنتا ہے یہاں پہ؟ یہ جو ڈائریز میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی بنتی ہیں؟ ہاں جی، ڈائریز بنتی ہیں ہمارے پاس، ٹوٹ بیگس ہیں، لیپ ٹاپ بیگس ہیں، کوشنس ہیں، فیشن ایسیسریز ہیں، اسٹیشنری آئٹمز ہیں، پینسل ہولڈرز ہیں، کی چینز ہیں، اور ہم ایک تو کسٹمرز کے لیے بناتے ہیں، دوسرا بی ٹو بی بھی بناتے ہیں، بزنسز اگر کارپوریٹ گفٹنگ کرنی ہے کسی نے، کمپنی نے اپنے کلائنٹس کو، تو وہ ہم سے پروڈکٹس بنوا سکتے ہیں اپنے۔ اچھا، جیسے یہ میز پوش وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹی وی کے اوپر کور وغیرہ، جی بالکل، یہ بھی ہیں؟ بنتے ہیں ہوم ایسیسریز میں۔ اچھا، تو اس کو جب آپ بنا لیتی ہیں تو یہ اس کو سیل بھی کرتی ہیں؟ جی جی۔ اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ کیا، اس کا کیا باسیات جو ہے یہ ٹرپل باٹم لائن، ایک سوشل کمرشل انٹرپرائز ہے۔ ٹرپل باٹم لائن، ٹرپل باٹم لائن کیا ہے؟ پیپل، پلانٹ، پروفٹ۔ پیپل کے لیے ہم نے ٹرانسجینڈرس لیے، پلانٹ کے لیے ہم نے ٹیکسٹائل کا ویسٹ یوز کیا، اس کو سیل کر کے جو بھی آتا ہے وہ ری انویسٹ، پروفٹ جو بھی آتا ہے وہ ری انویسٹ کیا جاتا ہے ان کی سیلریز میں، اور ہماری جو بھی چیزیں ہیں اس میں کیا جاتا ہے، مطلب پروفٹ کما رہے ہیں لیکن دوبارہ سے ری انویسٹ ہو جاتا ہے کمپنی ہی کے لیے اندر۔ اچھا، تو دیکھیے ہر کام کے لیے فنڈنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو یہ فنڈ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے آپ کا؟ یہ اسی سے ہوتا ہے یا آپ ڈونیشن وغیرہ ہوتی ہیں، کیسے ہوتا ہے یہ؟ انیشیلی جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا، میں نے اپنا آئیڈیا جو تھا وہ برٹش کاؤنسل نے پچ کیا تھا، وہاں سے مجھے انیشیل جو فنڈس ملے تھے اسٹارٹ، وہاں سے میں مشینس لی، ان کو ٹریننگس کروائی، سب کچھ، پھر سیلس بھی جنریٹ ہوتی گئی۔ ہاں، فنڈس بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اب میں کیا کرتی ہوں، ہماری اگر 3 لاکھ فار ایگزامپل اگر سیل ہے تو اس میں سے 2 لاکھ تو سیل سے جنریٹ ہو جاتے ہیں، 1 لاکھ پھر میں اپنی پاکٹ سے ڈالتی ہوں یا اپنی فیملی یا فرینڈس جو بھی ہیں ان سے فنڈ ریز کرتی ہوں، اور وہ پھر کرتی ہوں کور۔ بڑے جذبے کی بات ہے۔ تو یہ جب ٹریننگ لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ خود بعد میں کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں یا آپ ان کو کہیں جاب کا ارینجمنٹ کر کے دیتی ہیں، کہیں کسی جگہ جاتے ہیں؟ میرے پاس ہی ٹریننگ کر کے فی الحال ابھی ہم لوگ ہمارے پاس ایک جاب کر رہے تھے، ہم لوگ خود ہی جاب دیتے ہیں، باقاعدہ ان کو سیلری وغیرہ؟ سیلریز دیتی ہوں، پر منتھ سیلریز دیتی ہوں ان کو۔ آپ بات کر رہی تھی ٹریننگ کی، تو آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں؟ ان کی کیا تعلیم ہے اور وہ کس طریقے سے ٹریننگ دے رہے ہیں؟ میرے پاس تقریباً 8 سے 10 لوگ ہیں جو کہ مکس ہے، فیمیلز کا، ڈیزرونگ فیمیلز اور ٹرانسجینڈرز کا، اور تعلیم ان میں 2 نے جو ہے بی کام کیا ہوا ہے، بٹ وہ کافی جابس کے لیے جاتے رہے، لیکن ان کی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے ان کو کہیں جاب نہیں ملی۔ ایک میرے پاس ٹرانسجینڈر ہے جو کہ ریپ کا وکٹم ہے، اور اس کو بھی اس کی اتنا کانفیڈنس لیول ڈاؤن اور سب کچھ ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو اٹھانا اس کے لیے دوبارہ مشکل ہو گیا تھا، پھر آیا ہمارے پاس، ہم نے اس کو اس پہ لگایا، اب وہ انجوائے کرتا ہے کام۔ اس کے علاوہ فیمیلز ہیں جو کہ جن کو کوئی پرابلم ہے، جیسے ہیئرنگ کا ایشو تھا، لیکن اس کا کام اتنا اچھا تھا ماشاءاللہ کہ مجھے اس کو منع کرتے ہوئے کہ حالانکہ ضرورت نہیں تھی، بٹ میں نے کہا کہ نہیں کر سکتی کیونکہ اتنا پیارا کام آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی، تو میں اس کو اپرچونیٹی دینا چاہتی تھی، اور پھر میں نے اس کو رکھ لیا۔ اور یہ بیگ جو ہے خاص طور پہ یہ اسی کے بنا ہوا ہے، اس میں یہ دیکھیں پینٹ ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ سٹونز وغیرہ، ہاتھ کا کام، مشین کا کام، یہ کمبینیشن ہے سارے کاموں کا، اور پھر یہ بیگ بنتا ہے۔
اس کو ہم ڈفرینٹ پلیسمنٹ ہے ہماری، بیونڈ ایسٹ ہے، ٹی سی ایس ہے، یہ دیکھیں یہ پاکٹ کے ساتھ ہے، اور یہ ڈفرینٹ مٹیریل جو بھی بچ جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا پیس، اور یہ مٹیریل نہیں یوز ہوتا تو اس کو جلاتے ہیں یا لینڈ فل کرتے ہیں، جو کہ ہماری صحت کے لیے نہیں اچھا، تو ہم اسی چیز سے بناتے ہیں یہ چیزیں، اور اس کو آگے بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوں میں، ڈفرینٹ ویسٹ کو، لیدر کے ویسٹ کو، پیپر کے ویسٹ کو، وہ سب کچھ میں یوز کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا بشرا، آج کل سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے اور بڑا اس کا اہم رول بھی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ سوشل میڈیا ہم اگر ایگزیبیشنز کرتے ہیں تو وہ ہم ایک ہی جگہ تک محدود رہتے ہیں، کم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو ہم ایون پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور بازیافت کا بیسکلی میسج یہی باہر لے کر جانا ہے، دنیا سے باہر اس کو لے کر جانا ہے، صرف پاکستان میں نہیں میں رہ چاہتی، میں اس کو باہر بھی لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اب سوشل میڈیا پیجز ہمارے ہیں، بٹ اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں فنڈنگ ملی تھی تو ہمیں 9 خواتین تھی جن کو ملی تھی، بٹ وہ کسی اپنی پرسنل ریزن کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر سکی، اور سارا برڈن جو تھا وہ میرے پر آ گیا تھا۔ اب مجھے پروڈکشن بھی دیکھنی ہے، مجھے مارکیٹنگ بھی دیکھنی ہے، مجھے پروکیورمنٹ بھی دیکھنی ہے، سوشل میڈیا، تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا، لیکن اب میں فوکس کر رہی ہوں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ سوشل میڈیا کی کافی پاور ہے۔ بشرا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی ارننگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ خود انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، تو اتنا وقت بھی آپ دیتی ہیں، تو آپ کی فیملی لائف اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہوتی تو یہ تو جھوٹ ہوگا، ڈسٹرب تو ہو جاتی ہے، بٹ آپ کے جب ذہن میں ہو نا کہ آپ نے کام کرنا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، اب مجھے پتہ ہے مجھے گھر بھی دیکھنا ہے اور مجھے یہ بھی کرنا ہے، تو میں نے اپنی کچھ چیزوں کو چھوڑا ہے جو کہ میری ذاتی ہیں، کہ میری اپنے شوق تھے، ان کو میں نے سائڈ پہ کیا، اور یہ والا کیونکہ اس کا پیشن مجھے بہت تھا اور یہ میں کرنا چاہتی تھی، اور اس کو میں پروف کرنا چاہتی ہوں، اس کو سسٹینیبل بنانا چاہتی ہوں، تو فیملی اور پھر مجھے ٹائم زیادہ دینا ہے اس کو، مجھے اپنے مائنڈ کو بنانا ہے کہ میں نے اپنا کام جو اپنی لمٹ سے ہے نا وہ زیادہ کرنا ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو عام طور پہ جو لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کھیل کود میں ہے، یا ڈرامے دیکھتی ہیں خواتین، یا کچھ کلب جوائن کر لیتی ہیں، یا کچھ فیشن کی طرف بڑا دھیان ہے، سب کچھ اس سب چیزوں سے ہٹ کے آپ کا ادھر جو توجہ گئی، تو کوئی خاص واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ اس طرف آئیں؟ کوئی ایسی ایک دم سے آپ کی زندگی میں، یا آپ نے کوئی ایسا دیکھا کہ یہ ان کا دکھ درد بانٹنا چاہیے ہمیں؟ بزنس میں پہلے بھی کر رہی تھی، لیکن وہ بزنس کرتے ہوئے مجھے وہ خوشی، وہ سکون، وہ تسلی، وہ چیز نہیں تھی۔ اب مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ مجھے اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ اور آپ جو واقعہ کہہ رہے ہیں، میں جب اپنے گھر جاتی ہوتی تھی گاڑی سے تو میں ان کو سڑکوں پہ کھڑے ہوئے دیکھتی تھی مانگتے ہوئے، اور لوگوں کو دیکھتی تھی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ اگر ہمیں ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں۔ تو پھر اس دن میں نے سوچا کہ ہاں یہ کروں، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ ریسرچ کے لیے، جب میں MBA کر رہی تھی، ریسرچ کے لیے فاؤنٹین ہاؤس ہی گئی تھی، تو وہاں پہ جب سارا کام ہو گیا تو میں نے ایک خواجہ سر تھی، اس سے کہا میں کہا تصویر لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ لوگ آتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آتا کوئی بھی نہیں ہے واپس۔ وہ دن تھا تو میرے دل میں تھا کہ مجھے فنڈس کہیں سے ملیں یا نہ ملیں، میں نے یہ کام ضرور شروع کرنا ہے۔ بس آپ پھر سوچتے ہیں نا، اچھی نیت کہتے ہیں نا، سوچ ہی رکھتے ہیں تو اللہ میاں آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ بشرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت مفید گفتگو کر رہی ہیں، خاص طور پر انسانیت کے حوالے سے انہوں نے بڑی ہی اعلیٰ درجے کی گفتگو کی ہے۔ جی بشرا، یہ بتائیے، یہ جو آپ کام کر رہی ہیں اس میں تو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین سے جب کوئی خواجہ سرا بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ خوفزدہ سی بھی ہو جاتی ہیں اور عجیب و غریب۔ آپ کو وہاں کس قسم کے چیلنجز کا ویسے کیا سامنا ہے، یہ بتائیے ذرا۔ مجھے چیلنجز جو ہے نا، ایک تو اس کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا، کیونکہ یہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ان لوگ، کیونکہ ہم نے ان کو اتنا وہ کیا ہوتا ہے، ان کا مذاق اڑا کے ان کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتے، تو وہ ڈسٹ ہوتے، وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو مجھے بڑا ٹائم لگا تھا کہ میں نے جب ان کو فرسٹ ٹائم انٹرویو کے لیے وہ ہو گئے تھے اور ٹریننگ کا فرسٹ ڈے تھا، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، وہ کمرہ خالی پڑا تھا، ابھی تک یاد ہے مجھے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں تھا کہ میں اس طرح کچھ کروں گی۔ تو پھر میں نے ان سے دوبارہ بات کی اور سب کچھ،
پھر ان کے اپنے مسئلے اتنے وہ فرسٹریٹڈ، اتنے غصہ ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چیلنجز ہوتے ہیں. پھر دوسرا چیلنج ہوتا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ، کہ دنیا سمجھتی ہے یہ کام نہیں کر سکتے، یا آپ اپنا ٹائم کر رہی ہیں یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو ایک ان کو سمجھانے میں کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور میں کر رہی ہوں، کہ وہ لوگ جو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اب وہ 2 سال میں ان کو اسٹچنگ بھی آ گئی ہے، ان کی عادتیں بھی بدل گئی ہیں. صبح 12 بجے آتے تھے، 1 بجے آ کے ناشتہ کھانا کرنا، ہم نہیں کام کریں گے، جتنا ہوتا ہے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہم ایسے ہی ہیں. لیکن اب وہی لوگ صبح 8 بجے آتے ہیں اور شوق سے کام کرتے ہیں 4 بجے تک. پھر چیلنج آپ کا گھر ہوتا ہے کہ آپ کو گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ شاید میں ٹائم کو اپنا ویسٹ کر رہی ہوں یہ کر کے. تو یہ چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ میں بہت یہاں تک جو آئی ہوں، اللہ میاں نے مجھے ہر چیلنج سے کور کیا. بس آپ کا پیشن پہ آپ کا ہونا کہ آپ نے کرنا ہے، پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پھر فیلیئرز آتے ہیں، آنے دیں ان کو، وہ فیلیئر سے بھی آپ سیکھتے ہیں اوپر. اچھا، ان کا آپس میں جو ہے نفسیاتی پرابلمس بہت ہوتے ہیں، تو ان کی آپس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ کوئی جھگڑا وغیرہ آپس میں تو نہیں کرتے، یا کوئی مسائل تو نہیں پیدا کرتے آپ کے لیے؟ بہت مسائل ہوتے ہیں. سارا دن میرا جو ہوتا ہے فون پہ ہی ہوتا ہے، ادھر سے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی چھوٹی اگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صبح 8 بجے کال آئی، میں گھبرا گئی، کیا ہوا، شور مچ رہا پیچھے اتنا زیادہ. تو کیا ہوا تھا، ایک سوئی گری ہوئی تھی نیچے، اور وہ سوئی کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، کہ یہ سوئی جس نے گرائی ہے وہی اٹھائے گا. تو اس طرح کے مسئلے. پھر آپس میں ان کی لڑائی، چھوٹی سی بات ہوگی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، تو وہ اس پہ بہت زیادہ ان کی، ہم سے میں کمپیئر کروں تو بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. اور جو خواتین آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کو کوئی مسائل ہیں اس میں؟ ان کے مسائل اتنے زیادہ وہاں کام سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ بڑے شوق سے کرتی ہیں. ان کے اپنے گھریلو مسائل ہوں تو وہ ہوتے ہیں، لیکن کام سے اتنے نہیں ہوتے ان کو. جو خواتین کام کرتی ہیں وہ بھی آپ ان کو سیلری وغیرہ دیتی ہیں، یا اسی پروڈکٹ سے جو ارننگ ہوگی اس میں سے ان کو؟ نہیں، میں ان کو سیلری پہ رکھا ہوا. وہاں پر جتنے بھی میرے ہیں سب سیلریز پہ ہیں. ان کی بھی ٹریننگ آپ پہلے کرتی ہیں، یا وہ ٹرینڈ ہی آتی ہیں گھر سے؟ جو ہم پروڈکٹس بناتے ہیں نا، اس طرح کی کم ہی لوگ بناتے ہیں، بٹ اتنا ہم کرتے ہیں کہ ان کو اسٹچنگ آتی ہو، کیونکہ جب وہ اسٹچنگ آتی ہوگی تو پھر یہ چیزیں سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا کوئی کیس ہو جس کو بہت ضرورت ہو اور اس کو اسٹچنگ نہیں آتی اور اس کا دل ہے کام کرنے کو، تو ہم ان کو اس کام سکھاتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہوگا کافی، کہاں سے آتی ہیں یہ خواتین؟ کے قریب کے علاقے سے آتی ہیں؟ میں نے خاص طور پہ فاؤنٹین ہاؤس میں ہی رکھا ہوا ہے ابھی، اس وجہ سے کہ یہ سارے ان کی کمیونٹی، ٹرانسجینڈرز کی کمیونٹی وہیں پر آس پاس ہے، تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. فیمیلز بھی وہیں سے کرتی ہوں، کہ کوشش کرتی ہوں کہ وہاں سے لوں، تاکہ ان کے جو آنے جانے کا خرچہ ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو سکے. دیکھیے، پاکستان میں ٹرانسجینڈر کی تعداد کافی بہت بڑی تعداد ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ حکومتی سطح پہ گورنمنٹ کو اس طرف کوئی توجہ دینی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کے لیے؟ آپ کی کیا سجیشن ہے؟ میری یہی سجیشن ہے کہ اس طرح کے وینچرز کو سپورٹ کریں، جیسے کہ بازیافت ہے، ان کو ایک یونٹ بنائیں. صرف اسکل سکھا دینا، کیونکہ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس میں اسکل سکھا رہی ہے، تو صرف اسکلس نہ سکھائیں، ان کو روزگار بھی دیں. اس تک کی گارنٹی لیں کہ ان کو روزگار ملے، یہ ایک کام سٹارٹ کر سکیں. تو وہ پھر گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر. نہیں، لیکن یہ بتائیے، اگر گورنمنٹ اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں اگر ان بچوں کو داخلہ دیا جائے جو چھوٹے ہوتے ہیں، تو باقی بچوں کا رویہ جو ہے وہ کیا ٹیچرز کو کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ کہ باقی جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو گائیڈ کریں کہ بھئی یہ بچے جو ہیں ان کو آپ کو تنگ نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھیں؟ اس سے پہلے، سب سے پہلے جو وہاں پر ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، کہ اگر اس طرح کے بچے آ رہے ہیں تو ان کی ٹریننگ. اب میرے پاس ایک ٹرانسجینڈر جو ہے، اس نے اپنی اسٹوری بتائی تھی کہ وہ کلاس میں لیٹ ہو گیا آنا، مطلب اسکول کے ٹائم وہ کلاس میں لیٹ ہو گیا، تو اس کی ٹیچر نے اس کو سزا دی. اس نے کہا آپ دے سزا، میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا نہیں. کہتا ہے میں لڑکوں میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں لڑکیوں میں کی طرف بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے ٹیچر نے چیئر اٹھا کے سینٹر میں رکھی کہ تم یہاں بیٹھو. اب وہ دیکھیں اس بچے کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اس کے ساتھ بچے باقی ہنسنے لگ گئے کہ بیچ میں بٹھا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہماری جو اوپر والی ٹیم ہے، پہلے ان کی ٹریننگ ہو کہ اگر اس طرح کے بچے آ رہے ہیں یا اسپیشلی ایبل آ رہے ہیں
تو آپ کس طرح ان کو ڈیل کریں گے. پھر اگر آپ ٹرینڈ ہو گئے تو آپ بچوں کو بھی آرام سے کر سکتے ہیں ٹرین. بشا یہ بتائیں، ہمارا مذہب جو ہے اسلام، وہ تو بہت زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے کہ جو محروم بچے ہیں، چاہے فزیکلی ہیں، مینٹلی ہیں، جس طرح بھی ہے، ان کے اوپر بڑی توجہ دی جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا مذہب بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے لوگوں کو سکھانے میں، لوگوں کی تربیت میں؟ بالکل. ہمارے مذہب میں جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تو مجھے تھوڑا فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے مذہب میں ہے. ایک دوسرے کا خیال، حقوق العباد، سارا یہ ہمارے مذہب میں ہے، ہم نے کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی الگ سے کوئی چیز کر رہی ہوں. تو مذہب تو واقعی ہمیں سکھاتا ہے، کرتا ہے. تو ہمیں تو اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. تو آپ کے یہاں سے جو بچے پڑھ کے گئے ہیں، جو بچے ہیں یا جوان ہیں جو بھی ہیں، وہ اب کچھ بہتر جگہوں پہ چلے گئے ہیں، ملازمت میں چلے گئے ہیں، ان کو کچھ مواقع مل رہے ہیں؟ ان کو آتی ہیں آفرز. ایک کو دبئی بھی گیا تھا، یہاں سے اس کو جب اس نے یہاں سے ٹریننگ لی اس کے بعد وہ دبئی وہاں پر شفٹ ہوا. مطلب لوگ کے اسکلز آ جاتے ہیں نا آپ کے پاس، تو پھر آپ کو لوگ کوئی بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں سے جاتے ہیں لوگ. اچھا. اور کچھ میں کوئی ایسا کوٹا مقرر کیا تھا ڈسیبلز کا بھی تمام اداروں میں کہ اگر وہ بچوں کو وہاں پہ ان کو جاب دے دی جائے، تو آپ کے خیال میں اسی طرح ہونا چاہیے کہ ان کو ہر جگہ جاب ملنی چاہیے ہر ادارے میں؟ کیونکہ باہر کے ملکوں میں تو یہ جج بھی ہیں اور ڈرام چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کمپیوٹر پہ اتنی ان کی کمانڈ ہوتی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں. ان کو ٹریننگ بھی ایسی دیتے ہیں شروع سے، اور ان بچوں میں وہ کانفیڈنس لے کر آتے ہیں. ان کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کوئی اسپیشلی ایبل ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں تھوڑا ابھی اس چیز کی کمی ہے، اور اس کا کوٹا بنانا چاہیے لوگوں کو کہ ہر جگہ، کیونکہ یہ بھی پڑھ کے اگر نکل رہے ہیں اور ان کو ایک ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کو پرابلمس ہیں، تو ان کے پرابلمس کے حساب سے ان کو ایک جگہ ان کو رکھنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کا وہ کور ہو سکے. یہ بشرا جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان پہ بھی تو بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو ان کو اتنا اگنور نہیں کرنا چاہیے، یا بالکل ان کو ایک معاشرے سے الگ چیز نہیں سمجھنا چاہیے؟ اور یہ جو بہت زیادہ ایمبیرس فیل کرتے ہیں پیرنٹس کہ ہمارے گھر میں یہ کیا پیدا ہو گیا، یہ اس کی کس طرح یہ ٹھیک ہوگا مسئلہ؟ یہ اللہ میاں نے نا ہم سب کو مکمل بھیجا ہوا ہے. یہ ہم ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے. تو اگر ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں نا، اللہ میاں کی چیز بنائی بھی ہے، اس کو اللہ میاں نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے ان کو پریشرائز نہ کریں کہ آپ نے اگر ایسا بچہ آیا ہے ان کی زندگی میں تو اس کو بولیں کہ لڑکا بن کے رہو، تم لڑکی بن کے رہو. وہ ان کو پیار سے، محبت سے کریں، ان کو نفرت نہ کریں ان سے، ان کو بچوں سے الگ نہ کر دیں، یا ان کو نکال دیتے ہیں، کئی تو مار بھی دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان میں وہ ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور وہ آگے بڑھ سکیں اپنی لائف میں. جی بشرا، یہ بتائیے کہ خواتین بہت ہیں آج کل بزنس میں، ہر امپورٹر بھی ہیں، ایکسپورٹر بھی ہیں، یہاں بھی انٹرپرینور ہیں، بڑی بڑی خواتین اس میں کام کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. خواتین کو ایک تو ہیں تو صحیح، لیکن میرا خیال ہے اس لیول سے اور خواتین کو آگے آنا چاہیے. اور خواتین کو بہت سے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایک انٹرپرینورشپ ایک چیز ہے، میں نے ایک سوشل انٹرپرینور جب ہو تو اس کو اور مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ کام سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ نارمل کاموں سے الگ ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے. تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا فوکس رکھیں. خواتین کو خاص طور پہ کان اپنے بند کر دیں، جو آوازیں آتی ہیں نا کہ نہیں کرنا چاہیے، تم نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری باتیں بند کریں. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ MBA کر کے تم آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کام کر رہی ہیں. تو میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے. میں نے جو میں چاہتی تھی میں نے بس فوکس اسی پہ رکھا، گولز پہ اپنے فوکس رکھا اور پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا. اور فیلیئرز آتے ہیں تو فیلیئرز کو آنے دیں، کیونکہ فیلیئرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر فیلیئر کے بعد میں تو انجوائے کرتی ہوں کہ میری ایک نئی لرننگ ہوتی ہے کہ میں نیا سیکھ رہی تھی کہ کرنا ہے. اسی طرح یہ جو فیمیلز جو آپ نے بتایا کہ ادھر ادھر ہر جگہ پہ ہیں، بڑی امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ان کو چاہیے کہ باقی فیمیلز کو سپورٹ کریں، ان کو آگے لے کر آئیں، جو کہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے. کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 52% فیمیلز کی ہے.
تو اگر اور خواتین آئیں گی آگے تو ہم لوگ تو پھر ہماری ملک جو ہے ترقی کر ہی تب سکتا ہے جب تک کہ خواتین آگے نہیں آئیں گی. اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہر گلی، ہر محلے میں، ہر جگہ بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، اور جتنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں وہ صبح کے وقت خواتین کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں سارا فیشن پہ ہی ہوتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی فیشن ہے. تو مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اس طرف بھی آنا چاہیے، یعنی یہ ہر وقت بناؤ سے گھر سے نکل کے انسانیت کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے؟ یہ صرف خواتین کو نہیں، میرا خیال ہے ہم سب کو کرنا چاہیے. تو آنا چاہیے، اور اس سے ہمارے ہی ملک کو، اگر آپ کو اپنے ملک سے بہت پیار ہے نا تو اور آپ چاہتے ہیں اس کو بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو سپورٹ کریں گے تو یہ ہمارے، اگر میں یہ ایکسپورٹ کرتی ہوں آج تو ڈالرز ہی آئیں گے نا ہمارے پاس. تو اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا. تو یہ فیمیلز ہوں یا میلز ہوں یا ینگ بلڈز ہوں جو بھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ آپ تھوڑے سیریسنس لے کر آئیں، آپ اپنی باقی لائف بھی انجوائے کریں اور ان کاموں پہ بھی توجہ کریں. بشرا، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور آپ نے کافی اویئرنیس پیدا ہوگی آپ کی باتوں سے. اینڈ پہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو کوئی پیغام دیں، کوئی آپ دینا چاہتی ہیں تو؟ میں بالکل یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بازیاف کی طرح اور بھی بہت سارے وینچرز ہیں جو کہ سوشل امپیکٹ، انوائرمنٹل امپیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی کمپنیز، ایسے کوئی برانڈس جو کہ آگے سپورٹ کر سکتے ہیں ایسے وینچرز کو جو کہ دو طرح کے چیلنجز کو کور کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہے، ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے، ہمارے انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے، تو وہ آگے آئیں، گورنمنٹ آگے آئے. اور ایک اور میں امپورٹنٹ بات ضرور یہ کہنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ پاکستان میں یا تو NGO رجسٹر ہوتا ہے یا آپ کے کمرشل آرگنائزیشن. تو سوشل کمرشل آرگنائزیشن جو کہ بازیافت ہے، اس طرح کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ اس طرح سسٹینیبل ہوتا ہے سوشل کمرشل آرگنائزیشن، اور یہ ہماری ملک کی بینیفٹ کے لیے بہت، ان کی ترقی کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ میرا میسیج ہے. سامعین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، ہماری مہمان تھیں بشرا علی صاحبہ. ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. شکریہ.